ایک ملک ہے، اس کا عجیب قانون ہے۔ قانون کیا ہے؟ وہاں کے لوگ جو بادشاہ بناتے ہیں ان کا نیم الگ ہے، دستور الگ ہے۔ کیسے؟ سارے ملک کے جو اس کنٹری کے لوگ ہیں، وہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ سرحد پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں ان کے سال کی پہلی تاریخ پر، اور جو بندہ ان کی سرحد میں سب سے پہلے داخل ہوتا ہے فجر میں، اس کو تاج پہنا دیتے، اس کو بادشاہ بنا دیتے، بادشاہ بنا دیتے، اس کو لے کر کے آتے ہیں، لیکن اس کو پہلے بتاتے ہیں صاحب ہمارے ملک کا نیم ہے، جو ہماری کنٹری میں سب سے پہلے اس تاریخ کو آتا ہے اجنبی، ان کے گاؤں کا نہیں، باہر والا، وہ ہمارا بادشاہ ہوتا ہے۔ اور بادشاہ پوچھتا ہے اس کے بعد کیا کرو گے؟ وہ بتاتے بھی کہ سال بھر تک بادشاہ بنائیں گے، بس سال بھر کے بعد یہ تاریخ جو آج ہم نے تاج پوشی کی ہے، جب آئے گی ہم جنگل میں لے جا کر درندوں کے پاس چھوڑ کر آئیں گے، منظور ہے تو بادشاہ بنو، چھوڑ کر کے آئیں گے، یہ بھی پکی بات ہے، ہمیشہ کا نہیں بنائیں گے، ایک سال بس۔ کون ایک سال کی حکومت کو چھوڑتا ہے؟ یا 4 دن کا کارپوریٹر نہیں چھوڑتا؟ ملک کی حکومت کسی کو مل رہی ہو تو لوگ آتے تھے اور ایک سال عیش کرتے تھے، اور یہ قوم، یہ جو ملک ہے، یہاں کے بڑے لوگ سال ختم ہوتے ہی اس کو اٹھا کر لے جاتے اور ایک بھیانک جنگل میں چھوڑ کر کے آتے، جہاں پہلے والے بادشاہوں کو بھی جانور کھا گئے، وہ درندوں کے حوالے ہو جاتا تھا۔ اسی طرح ایک سال آیا، ان کا بادشاہ چھوڑ کر کے آگے، نیا بادشاہ ان کو چاہیے تھا، بارڈر پر جا کر کھڑے ہو گئے، رات بھر سرحد، صبح جیسی ہوئی دیکھا جو سب سے پہلے داخل ہو رہا ہے وہ ایک عالم ربانی تھا۔ لوگوں نے کہا آ جائیے ہمارے بادشاہ سلامت۔ انہوں نے کہا یہ کیسے اچانک بادشاہ، میں نیا آ رہا ہوں؟ کہا ہمارے ملک کا یہ نیم ہے، جو سب سے پہلے اس تاریخ میں داخل ہوتا ہے ہم تاج پہناتے ہیں، بادشاہ بناتے ہیں۔ انہوں نے کہا، پوچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا سارے اختیارات آپ کے، جیسا چلانا ہے ملک کو چلائیے، فوج آپ کی، پولیس آپ کی، سارا ڈپارٹمنٹ آپ کا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا سال بھر کے بعد ہم جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیں۔ سال ختم ہونے کے بعد بادشاہت بھی گئی، منظور ہے تو آپ بنیے، نہیں تو پھر دوسرے کا انتظار کریں گے۔ اس عالم ربانی نے کہا منظور ہے، بن جاتا۔ تاج پہنایا، بادشاہ بنایا، اور بڑے دھوم دھام سے اس کو لائے اور تخت پر بٹھایا، اور سارے کروں پر اور شان کے ساتھ، فوج بھی، وزارت بھی، سب بٹ گئی، ساری چابیاں خزانے کی نئے بادشاہ کے ہاتھ میں۔ لیکن یہ نیا بادشاہ جو آیا، اس نے کیا کیا؟ سب سے پہلے دوسرے ہی دن کہا سارے میرے بڑے وزیر سامنے آ جائیں۔ جب آئے تو کہا میری خواہش ہے کہ میں وہ جنگل دیکھنا چاہتا ہوں جہاں تم چھوڑ کر کے آتے ہو، سال بھر کے بعد جہاں چھوڑ کر کے آتے ہو وہ جنگل مجھے پہلے دکھاؤ۔ بادشاہ کی خواہش ہے، احترام کرنا ہے، جو بادشاہ کہے گا اس پر عمل کرنا ہے۔ لے گئے لوگ، جا کر کے دیکھا اس بادشاہ نے تو بھیانک جنگل، بہت سخت ترین جنگل، کانٹے بھرا ہوا جنگل، اور پرانے بادشاہوں کی کھوپڑیاں، ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، درندوں کی آوازیں آ رہی۔ بادشاہ واپس آیا، آنے کے بعد اس نے رات کو بڑے بڑی جو وزارتیں تھی، ڈپارٹمنٹ تھے، ان کو بلایا اور کہا میرے محل سے لے کر اس جنگل تک ایک خوبصورت راستہ بناؤ۔ 2 مہینے تک خالی راستہ ہی بنتا رہا، اور جب خوبصورت راستہ بن گیا تو پھر بادشاہ نے بلایا وزیروں کو، کہا اس جنگل میں جتنے کانٹے کے جھاڑیاں ہیں سب کو ختم کرو، جتنی ہڈیاں پڑی ہیں سب کو نکالو۔ 2 مہینے تک وہ بھی صفائی کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر 4 مہینے گزر گئے تو بادشاہ نے کہا یہاں پر پھولوں کے درخت اگائے جائیں، خوشبودار پودے بسائے جائیں، اور وہ بھی کر دیے گئے۔ پھر بادشاہ نے کہا میری خواہش ہے کہ یہاں ایک اچھا محل بنایا جائے، اچھا محل، وہ بھی 2 مہینے میں محل بھی تیار۔ بادشاہ نے کہا میری خواہش ہے کہ یہاں ایک نالا بہایا جائے، یعنی ایک ہاؤس بنایا جائے، محل کے اطراف باغیچہ لگایا گیا، پھول پودے ساری چیزیں۔ یہ بادشاہ کچھ کیا ہی نہیں، سال بھر وہ محل ہی بناتا رہا، جہاں یہ لوگ چھوڑ کے آنے والے تھے اس کو بدل ہی ڈالا، راستہ بھی اچھا، محل بھی خوبصورت، سب کچھ بنایا۔ ابھی 8 دن باقی تھے، روز انتظار کر رہا کہ کب سال ختم ہوگا، میں جاؤں گا، چھوڑ کر کے آئیں گے، چھوڑ کر کے آئیں گے تو اچھا ہی ہے، جو سال بھر کیا تھا اس نے۔ سال ختم ہونے کے بعد جو ڈیٹ آئی نئے بادشاہ کے انتخاب کی، کوئی آ ہی نہیں رہا،
इसने बुलाया, कहाँ है जिम्मेदार लोग जो बादशाह चुनते, मुझे उठाओ, जंगल में छोड़ाओ, नया बादशाह ले आओ। सारे आए, कहा बादशाह सलामत, हमारा नियम बदल गया, हमारा कानून बदल गया। बादशाह ने पूछा क्या हुआ? कहा अब आप हमारे हमेशा के बादशाह, हमेशा के बादशाह। इस बादशाह ने पूछा क्यों? इससे पहले सिर्फ 1 साल की वैलिडिटी थी, अब हमेशा का क्यों? लोगों ने कहा अब तक जो आते थे बेवकूफ थे, अय्याशी करते थे और चले जाते थे, उनको पता होता था कि कहां जाना है, फिर भी अय्याशी करते। पहला अक्लमंद बादशाह हमने देखा जो इस कुर्सी पर बैठकर जहां जाना है वहां की तैयारी कर रहा था। इसलिए हमने सोचा हकीकत में वही बादशाह होता है। इस वाक़े को लिखने के बाद मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, ऐ नादान तू क्या समझ रहा है, ये दुनिया के अफ्रीका और अमेरिका के किसी मुल्क का किस्सा है? नहीं, ये पूरी दुनिया का कानून है। जब तू पैदा होता है लोग तेरे इंतजार में खड़े रहते हैं, जब तू आता है तुझे बादशाह बना लेते हैं, तेरे इर्द गिर्द तेरे दोस्त अहबाब बनते चले जाते हैं और तुझे बार बार बताया भी जाता है। चंद दिनों के बाद तुझे कंधे पर उठाकर उस कब्रिस्तान में छोड़ दिया जाएगा जहां हड्डियां पड़ी हैं पुराने लोगों की, जहां कांटे की झाड़ियां भी हैं। ये सब चीजें सुनाई जाती है और उसके बाद जब तेरा इंतकाल होता है ये लोग तेरी बादशाहत खत्म करके ले जाते हैं और छोड़ आते हैं, फिर नए बच्चे का इंतजार करते हैं। मौलाना रोम फरमाते हैं लेकिन इस रूए जमीन पर कुछ अक्लमंद बादशाह ऐसे भी आते हैं जो बादशाह बनकर जीते तो हैं, लेकिन जब तक कुर्सी पर बैठे होते हैं वो अपने दुरूद व सलाम से, अपने नमाज व अमाल से, अपने जिक्र अस्कार से उस बाकी जाने वाली सरजमीन को तैयार कर रहे होते हैं और तैयार इतना कर चुके होते हैं कि कौम इनके इंतकाल के बाद इनको उठाकर दफन तो करती है, 800 साल गुजर जाए तब भी कौम कहती है राजा तो हमारा ख्वाजा ही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मरहबा, सुभान अल्लाह। कौम कहती है कि नहीं कहती है? राजा तो हमारा अक्लमंद बादशाह जिसने जिंदगी में बैठकर इश्क़ रसूल पिलाया और आखिरत की तैयारियां की हैं, उसी को बादशाह बनाया जाता है।